بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ لائیو عبداللہ پر اس ویڈیو میں عبداللہ کے ساتھ خوش آمدید۔ یونان کی جیل میں بیٹھا بوڑھا آج سے 2500 سال پہلے زہر کا پیالہ پینا کیوں پسند کرتا ہے، اور یہ پیالہ بے خوف سارا پی کر لڑکھڑاتا ہوا اپنے دوست کرائٹو کو کہتا ہے کہ میرے سر پر ایک مرغا قرض ہے، اسے ضرور اتار دینا، اور پھر مر جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں کیا تھا، اس کے نظریات کیا تھے، آئیے مکمل جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سقراط کی مکمل زندگی کے بارے میں جاننے سے قبل اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن کو دبا لیجئے تاکہ مزید تمام ویڈیوز بنا کسی رکاوٹ کے آپ تک پہنچتی رہیں۔ پیارے ناظرین، سقراط دنیا فلسفہ کا سب سے عظیم اور جلیل المرتب معلم ہے، جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفہ کی بنیاد رکھی، اور علم منطق کا بانی بھی خیال کیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں۔ افلاطون ہی سقراط کے بارے میں کافی کچھ بتا پایا ہے۔ ارسطو کا استاد افلاطون سقراط کا شاگرد تھا، تاہم افلاطون اور مابعد فلاسفہ کے حوالے بتاتے ہیں کہ سقراط ایک مجسمہ ساز تھا، جس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور دادِ شجاعت پائی تھی۔ سقراط کا باپ سنگتراش اور ماں دایا تھی، دونوں مل کر جو کماتے تھے وہ ان کے گزر بسر کے لیے کافی تھا۔ سقراط کو نوجوانی میں کبھی فکر معاش لاحق نہیں ہوئی۔ سقراط بظاہر بدہ اور برا سا تھا، مگر ایک نیک سیرت اور نیک دل انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی تھی۔ خاصی عمر کا ہو جانے کے بعد اس نے زین تھیپی نامی ایک عورت سے شادی کی۔ خود جتنا اچھا اور نیک دل انسان تھا، اس کی بیوی اتنی ہی اکھڑ اور بد مزاج تھی۔ زین تھیپی کی بد مزاجی اور جونجل کے افسانے بہت مشہور ہیں۔ تندخوئی کے یہ قصے شاید روایتی ہوں یا حقیقت پر مبنی ہیں، ان کے بارے میں کوئی خاص شواہد نہیں ملتے۔ سقراط ایک ایسا شوہر یقیناً نہیں ہوگا جس کے ساتھ نباہ کرنا آسان ہو۔ یہ حقیقت بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ زین تھیپی کو سقراط کے غیر دنیا دارانہ مصروفیات کی وجہ سے تنگی ترشی سے گزرنا پڑا ہوگا۔ سقراط کے لڑکپن کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے ایک واقعہ سقراط کے بچپن کے دوست اور ہم مکتب کرائٹو نے بیان کیا ہے۔ کرائٹو کا کہنا ہے کہ میں اور سقراط ایک دن کمہار کے چاک کے پاس سے گزر رہے تھے۔ کمہار نے نرم ملائم مٹی کا ایک لوندہ چاک پر رکھا تھا۔ چاک کو تیزی سے گھمایا اور مٹی کے لودے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کچھ اس طرح سے حرکت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت مرتبان مٹی کے لودے کی جگہ پر نمودار ہو گیا۔ سقراط نے کہا، ابھی تو چاک پر مٹی کا لودا تھا، یہ خوبصورت مرتبان آخر کہاں سے آ گیا؟ پھر خود ہی کہنے لگا، ہاں یہ مرتبان کمہار کے ذہن میں تھا، اور پھر ہاتھوں کے ہنر سے منتقل ہو کر اس چاک پر آ گیا۔ سقراط نے نتیجہ اخذ کیا کہ کوئی بھی مادی چیز جیسے مکان، کرسی یا کوئی مجسمہ یا تصویر پہلے انسان کے ذہن میں آتی ہے، پھر انسان اپنے ذہن کے اس نقشے کو مادی شکل میں ڈالتا ہے۔ یہ ایک زبردست اور غیر معمولی دریافت تھی۔ سقراط نے ہنر، فن اور تخلیق کے بارے میں جان لیا تھا۔ سقراط کے قریبی دوست فیڈو کرائٹو اور خاص شاگرد افلاطون کا کہنا ہے کہ سقراط پر بعض اوقات ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی جس کو الفاظ میں پورے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فی زمانہ سقراط کی کوئی تصنیف موجود نہیں، تاہم اس کے شاگرد رشید افلاطون نے اس کے نظریات کو قلم بند کیا اور اپنی ہر دوسری تحریر میں اس کے حوالے دیے۔ اس کے نظریات کا خلاصہ کچھ یوں ہے: روح حقیقی مجرد ہے اور جسم سے جدا ہے۔ جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے، لہٰذا موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ انسان کو انصاف و ظلم اور سچ و جھوٹ میں ہمیشہ تمیز روا رکھنی چاہیے۔ حکمت و دانش لا علمی کے ادراک میں پنہاں ہیں۔ سچا آدمی موت سے نہیں بلکہ بدعمالی سے گھبراتا ہے۔
नेकी अकल है और बदी जहालत। नेकी आप ही अपना अजर है और बदी आप ही अपनी सज़ा। अफलातून ने इस तरह बहुत से नज़रियात कलमबंद किए और ये चंद एक पेश किए हैं जो सकरात की ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। अपने अलमी मसाई की बदौलत उसे घरबार और ख़ानदान से ताल्लुक़ ना था। अहबाब में उसकी हैसियत एक इखलाकी और रूहानी बुज़ुर्ग की सी थी। फितरतन सकरात नहायत आला इखलाकी औसाफ का हामिल, हक परस्त और मुनसफ मिजाज उस्ताद था। अपनी इसी हक परस्ताना फितरत और मुसलसल गौर खौ के बायस आखिर उम्र में उसने देवताओं के हकीकी वजूद से इनकार कर दिया, जिसके पदाश में जमहूरिया एथेंस की अदालत ने 399 कबल मसीह में इसे मौत की सज़ा सुनाई और सकरात ने हक की खातर जहर का प्याला पी लिया। सकरात की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि नाहक जीने से हक की मौत बेहतर है। तो प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि सकरात की ज़िंदगी की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। पसंदीदगी लाइक और नापसंदीदगी डिसलाइक के बटन से ज़ाहिर कीजिए और ये अहम वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।